بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور وہ اسی لائق ہے، یعنی وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال ڈالے گی باہر جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کوئی یعنی جیسے اب زمین گول ہے، بیضوی ہے، جب یہ کھینچی جائے گی اور بالکل چپٹی کر دی جائے گی تو جو کچھ اندر ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ اندر تو اب کچھ نہیں رہ سکتا، اندر تو تبھی تک ہے جب تک یہ پیڑے کی طرح ہے، جب چپاتی بنے گی تو کچھ بھی نہیں اندر، سب باہر آ گیا تو وہ باہر نکال پھینکے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ حکم مان لے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ تم تکلیف پر تکلیف اٹھاتے بالآخر آہستہ آہستہ اپنے رب کے پاس پہنچو گے تو اس سے ملاقات کرو گے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جو بیان کی گئی۔ ایک تکلیف پر تکلیف وہ ہے کہ جو اب قبر میں جانا ہے، موت کا وہ مرحلہ ہے، ان ساری تکالیف سے گزر کر وہ حشر کے میدان کی تکالیف ہیں، رب کے سامنے جا کھڑو گے۔ ایک دنیا کی زندگی کو بھی دیکھیں تو دنیا کی زندگی کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اگر دنیا بھی کمانی ہے تو مشقت اٹھائے بغیر تو نہیں کمائی جا سکتی، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، دکھ جھیلنے پڑیں گے۔ اس کے لیے اگر کمائی کرنے کے لیے بیرون ملک جانا ہے تو گھر والوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، کوئی پتھر توڑ رہا ہے تو کوئی خام خواہ کسی کی باتیں سننے پر مجبور ہے۔ یہ ساری تکلیفیں جھیل کر آخر میں انجام کیا ہے؟ رب کے سامنے جا کھڑے ہوگے۔ وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ڈالر کتنے کمائے تھے، یہ پوچھا جائے گا کیسے کمائے تھے، اور یہ پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیے تھے، یہ پوچھا جائے گا زندگی کہاں لگائی تھی، اور یہ پوچھا جائے گا جوانی کہاں کھپائی تھی۔ وہاں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا دنیا کے دکھ اور تکلیفیں جب آدمی پر سمجھتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو چین نہیں ہے، ادھر پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے اللہ کے سامنے پیشی ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس کا حساب ہوگا بہت آسان حساب، حساب یسیر۔ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر کیا ہے؟ کہ بس اللہ کھولے کتاب، پوچھے یہ دیکھ کے ورق گردانی کر کے واپس کر دے، اوکے جاؤ، یہ حساب یسیر ہو گیا۔ اور جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیا کام ہے اور کیسے ہوا ہے، وہ مارا گیا، وہ نہیں بچا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ ویسے آپ کہیں رات کو جا رہے ہو نا تو وہ پولیس والا آپ سے لائسنس پوچھے، آپ نکالیں، وہ کہے ٹھیک ہے جی چلو جی، نکل گئے۔ اور اگر وہ کھول کے اس کو الٹا پکڑ لے، اس کا مطلب ہے اس نے لیے بغیر نہیں جانے دینا، کہ اتنا تو اسے چلیں، آپ انگریزی نہیں آتی لیکن یہ کہ تصویر تو نظر آ رہی ہے نا، اس نے پھر بھی الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ سنوں پڑھنا نہیں آندا، تو باؤ جی وچ او لے کے آؤ جنہوں اسی بھی جانتے ہوئیے تو تسی بھی جانتے ہوئیے، تو او حضرت قائد اعظم صاحب نے جنہوں اسی دو جانتے ہیں، تو اس کی سفارش کے بغیر اب آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح جس سے اللہ نے پوچھ لیا یہ کیا ہے، وہ نہیں بچا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش۔ اب دیکھیے پچھلی صورت میں کیا آیا تھا، وہ جو دنیا میں اچھا سودا کر کے گھر جاتے ہیں تو وہ باتیں بناتے ہوئے جاتے ہیں، اتراتے ہوئے جاتے ہیں، آج بڑی اچھی ڈیل ہوئی ہے، خوشی سے خوشی کر جاتے ہیں۔ ظاہر یہ تو کوئی گھر والے منتظر ہوتے ہیں آج کوئی کام کر کے آئے ہوں گے اور وہ پھر اسی طرح خالی ہاتھ ہی گھر پہنچے، تو ان کی تو امیدیں دم توڑتی ہیں۔ آج یہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش خوش گھر والوں کی طرف جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت موت پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم تھا، خوشحال تھا، آسودہ حال تھا۔ اور آسودہ حالی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا بری بات ہے، اپنے من موضوع میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جانا بری بات ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا یقین تھا کہ وہ پھر کر نہیں جائے گا، یعنی لوٹ کر اللہ کے پاس اللہ کے حضور پیش نہیں ہوگا۔ بلا، کیوں نہیں؟
ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور اس کے بعد رات کی کہ جو اس تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تمام حشرات الارض وہ بھی اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں، انسان بھی اپنے گھر بستر پہ پہنچ جاتا ہے، ہر شے کو رات گویا سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ آہستہ آہستہ پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ اگلی بات بولتے ہیں میں، فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ، یعنی یہ سفر جو قادخون الی ربک قدخن فملاقی، تو درجہ بدرجہ ہوگا، ایک دم جا کے نہیں کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہ جوان ہو تو بوڑھے ہوگے، پھر قبر میں جاؤ گے، پھر ادھر سے نکلو گے تو پیشی ہوگی، درجہ بدرجہ رب کے حضور پہنچو گے۔ اس کے ایک اور بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ ہے اصل میں جیسے ہم نے سورہ مدثر میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گویا رات تھی، تو کلا والقمر، اس سے پہلے چاندنی تھی، اور اس چاندنی کو دیکھیں تو سورۃ انعام میں آیا تھا نا جو 10ویں رکوع میں، کہ جب وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر تمام انبیاء کا ذکر آیا، اور آخر میں آیا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت بھی دی۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ مکے والوں نے اس کا انکار کیا، یعنی اب وہ ہدایت ہے نبی آپ کے پاس آ گئی ہے، یہ تو اس کا سلسلہ بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ ہدایت نہیں ختم ہوگی، اگر یہ اسے مانیں گے تو یہ بچ جائیں گے، نہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ ہم کسی اور قوم کو اس ہدایت کا جو ہے نا وہ وکیل بنا دیں گے، اس کا جو ہے نا تھامنے والا بنا دیں گے۔ یہی ہوا، مدینے والوں کو بنا دیا۔ اس رکوع کو جا کے حضور نے ختم، اس بات اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ختم کیا حضور سے خطاب کر کے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے اور قوموں کا، ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور حضور سے کہا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ تو حضور سے پہلے یہ جو اولمپک ٹارچ آ رہی تھی، یہ گویا اس کی جو روشنی تھی وہ چاند کی مانند تھی، حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے رک گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ کلا والقمر واللیل، واللیل کسی کو آیا چلے، اس کے بعد رات آ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، والصبح اذا تنفس، اب صبح آ گئی، واللیل اذ ادبر، اور جب رات نے پیٹھ موڑی، یعنی رات رہی، اب حضور آ رہے ہیں، رات پیٹھ موڑ رہی ہے، اور اب ایک صبح ہے جو طلوع ہو رہی ہے۔ صبح کیا نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے یا سورج؟ ہاں، اب وہ ٹارچ جو تھی چاند کی مانند، اب اس نے سورج کی صورت اختیار کر دی۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ حضور کا دور ہے۔ حضور کے دور کے بعد کیا ہوا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اس کے بعد ویسے تو وہ بھی ہے نا، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ میرا دور ہے، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، پھر یہ ختم ہوگا تو ثم تکون خلافۃ علی مناج النبوہ، وہ دور رہے گا۔ دوسری روایات میں آیا کہ وہ 30 سال رہے گا۔ ثم تکون ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی، ظالم بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ یہ ملوکیت کا لفظ تو حضور نے استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آیا ہے، کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ثم تکون ملکن جبریہ، مجبوری کی بادشاہت ہوگی، یہ غلامی کا دور ہے۔ پہلے ظالم بادشاہ تھے مسلمان، اور یہ جو ہے یہ مجبوری کا دور ہے، یعنی جس میں مسلمان غلام بنا لیے جائیں گے۔ اب ذرا آپ اسے دوسری طرح سے دیکھیے، بادشاہ ظالم تھے، لیکن ان کی حکومتیں ایسی حکومتیں نہیں تھی جیسی آج ہیں۔ انسان آزاد تھے، مسلمان آزاد تھے، دین پر عمل کرتے تھے، خانقاہ میں بیٹھے، مسجدیں بنائیں، جو کام کریں، ان کے اوپر نظام کا جبر نہیں تھا، آزادی سے کام کر سکتے۔ ہاں، بادشاہ سے پھٹا ہوا تو وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خیر نہیں ہے، کسی اور کی بھی خیر نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ جو مرضی نیکی کے کام کرو۔ امام غزالی بھی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، یہ چاروں ائمہ ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، امام ابن تیمیہ بھی ہیں، آزادیاں ہیں، اور مسلمانوں کے آپس کے فیصلے اللہ کے دین کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، قانون اسلامی ہے، کوئی غیر اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہاں، اوپر نظام غیر عادلانہ ہے، منصفانہ نہیں ہے، ظالمانہ ہے، لیکن قوانین اب بھی شرعی ہیں۔
بادشاہوں کے اپنے لچھن ہیں، طور طریقے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں مغلوں کے تھے، رنگیلوں کے تھے، رنگیلا شاہ تھا، دوسرے تیسرے یہ سارا، لیکن مسلمانوں کے لیے قانون اسلامی ہے۔ یہ گویا شفق کی مانند ہو گیا نا، شام کی سرخی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اب وہ دھمک نہیں رہی جو پہلے تھی، کبھی دور خلافت راشدہ میں تھی، تبا تابعین کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، وہ جو ہے نا چکا چون تو نہیں رہی، لیکن کچھ نہ کچھ کرنیں شام کی جیسے شفق کی کرنیں ہوتی ہیں ایسی باقی رہیں۔ لیکن جب انگریز آ گئے، ثم تکون ملکن جبریہ، مجبوری کا دور آ گیا، گویا رات آ گئی۔ تو اب ذرا ان آیات کو دیکھیں کہ کلا فلا اقسم بالشفق، یعنی ابھی تو روشنی ہے لیکن شفق ہوگی، شام پڑے گی، شام پڑے گی تو رات بھی آئے گی، واللیل وما وسق، گویا سارے دین کی بساط لپیٹ دی گئی۔ اب وہ بات ختم ہو گئی، اب قانون بھی انگریز کا نافذ ہو گیا، اور خاص طور پہ 1857 کے بعد تو مکمل اندھیری رات ہے۔ اب یہاں سے وہ اگلا سفر شروع ہوا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور وہ سفر ہے سب سے پہلا جو اب آئیں اس میں سورہ کاف میں، سب سے پہلے اصحاب کاف کی سنت ہے کہ دین بچایا انہوں نے کہ جنہوں نے جا کے مدارس بنا کے معاشرے سے کٹ کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایمان جن کا بچ گیا، اسی سرزمین سے پھر اگلا فکر کا جو ہے نا وہ مرحلہ آیا۔ جیسے وہاں دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے دوسرے امیر آدمی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی دعوت پیش کرتا ہے۔ اب ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے مغرب کو سے مروب ہوئے بغیر سچ کی، حق کی بات اس کے سامنے پیش کی۔ علامہ اقبال ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں، ایسے بہت سے مفکرین ہیں کہ جنہوں نے حق کا علم بند کیا اور ڈنکے کی چوٹ اور ٹھوک کے بات کی اور مغرب سے متاثر ہوئے بغیر بات کی۔ یہ دوسرا دور ہے۔ اس کے نتیجے میں اصل میں وہ یہ سارے کا جمع ہے، اور یہ اس کے پیچھے 400 سال کی محنت ہے کہ جس نے تحریک پاکستان کی صورت اختیار کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس درجے کو سمجھ لیجئے، تمام مسلمان ممالک جو غلام ہو گئے تھے، رات چھا گئی تھی، ان مسلمان ممالک کو آزادی ملی۔ عرب بھی آزاد ہوئے، ترکی نے شروع میں بچا لیا اپنے آپ کو، ہندوستان میں پاکستان بن گیا، ایک آزاد ملک وجود میں آ گیا۔ لیکن ایک فرق ہے، جتنے مسلمان ممالک آزاد ہوئے سب کے سب نے آزادی کے لیے نیشنلزم کو استعمال کیا۔ ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، صرف ایک پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اچھا لگے آپ کو، برا لگے، لیکن اس کے بغیر بن نہیں سکتا تھا۔ نہ جاگیردار بنا سکتے تھے، نہ نواب بنا سکتے تھے، نہ قائد اعظم بنا سکتے تھے، نہ انگریز بنا سکتے تھے، نہ ہندو زبردستی بنا سکتے تھے اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگا ہوتا۔ اصل جو اس میں جس کا کردار ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ جنہوں نے ملک اپنے گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، ہجرت کر کے پاکستان آئے، وہ جاگیرداروں کے لیے آئے تھے، وہ نوابوں کے لیے آئے، وہ انگریز کی سازش کی تکمیل کرنے کے لیے آئے، وہ تو آئے تھے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے، جذبہ یہ ہے جس نے پاکستان بنوایا ہے۔ باقی کسی کے کیا مقاصد ہیں وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہم تو اسے ان لوگوں کو دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کے طور پر، ان کو دیکھیں گے بھائیوں کے طور پر جنہوں نے یوسف کو جا کے کنویں میں ڈال دیا، جنہوں نے جا کے تو وہ اٹھایا یوسف کو جا کے مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں خریدنے والے کی کیا نیت ہے، گھر میں پالنے والے کی کیا نیت ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یوسف کو اللہ نے منزل مراد تک پہنچانا ہے، جس کے لیے کہ وہ لے کے، ارادہ خدا کا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنانے والے وہ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، تو باقیوں کو ابھی چھوڑ دیں۔ اصل میں یہ جو بنیاد میں قربانی ہے اس کو سمجھیں، اور جو جذبہ ہے اس کو سمجھیں۔ اب آگے چلیں، بن گیا۔ بننے کے بعد اس پر مسلط کون ہو گئے؟ جن کو لا الہ الا اللہ والے مشن سے کوئی غرض و غایت نہیں تھی۔ اب اس میں اللہ کی حکمت ڈھونڈنے کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس وقت اسلام غالب کر لیا جاتا تو پاکستان شاید سروائیو بھی نہ کر سکتا۔ وہ بچے کی مانند تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تھے تو بچے تھے، کیا کر لیتے؟ اب اسے پالنا تھا، پوسنا تھا، بڑا بنانا تھا، ایٹمی طاقت بنانی تھی، مضبوط بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہی سیکولر چھتری مسلط کی، تو یہ چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا۔ سب کی اپنی اپنی ضرورتیں تھیں، جس کے نتیجے میں یہاں پہنچ گیا۔ اور یہاں پہنچنے میں کئی بار اس کی دیوار گرنے لگی تھی، 71 میں گرنے لگی تھی، ابھی بھی دیکھیں نا وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہر بار نا ہنجاروں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو کھانا بھی نہیں دیا تھا انہوں نے، جن کی دیوار گر رہی تھی۔ ہم نے بھی اللہ کی طرف پیٹھ ہی کیے رکھی، ظلم ہی کیے،
لیکن ہر مرتبہ ہماری دیوار کسی نہ کسی بہانے سیدھی ہوتی رہی، دستے غیبی سیدھی کرتا رہا۔ یہ جو آج حالات ہیں یہ 2001 میں بن گئے ہوتے اگر 9/11 نہ ہوتا، وہ امریکہ کی پھر مجبوری بن گئی، اور یہ امریکیوں نے کہا ہے، کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب بھی ہم اس کا مکو ٹھپنے کا سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پھر پیش آ جاتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ضرورت کون جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے، کون یہ سارے حالات بناتا ہے؟ اگر ایمان ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا اللہ بناتا ہے۔ تو یہ دیوار سیدھی کرنے کا کام ہوتا رہا، آج تک ہوتا رہا۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیو، جو خدا کو نہ مانتا ہو اسے کہیں گے کہ آؤ بھائی پاکستان کے حالات کا جائزہ لو، پوری تاریخ پڑھو، جو اسے لے کے چل رہے ہیں ان کی قابلیت دیکھو اور ان کی حرکتیں دیکھو اور ان کے کام دیکھو، پھر بھی یہ چل رہا ہے۔ اب بھی اگر خدا کو نہیں مانتے تو جاؤ اپنی عقل کا ماتم کرو۔ یہ سب سے بڑی نشانی تو یہ اس کا نظام ہے کہ اس کے باوجود ہر بندہ ڈبونے کے چکر میں، ہر بندہ نوچنے کے چکر میں، گدھ ہیں جو اس پر مسلط ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب چلے جا رہا ہے۔ تو دیوار کوئی خضر سیدھی کر رہا ہے تو چل رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے؟ جن کی دیوار سیدھی کی تھی وہاں 2 یتیم بچے تھے، گاؤں لوگ اچھے نہیں تھے، وہ بچے نیک آدمی کے تھے۔ اس ملک کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قربانیاں ہیں، مخلص لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کسی نیک کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ وہ لا الہ کی برکت سے آج تک بچایا ہے، ہم آگے بھی یقینی امید رکھتے ہیں۔ بے شک لوگ کہیں کہ کوئی رازوں میں سے راز نہیں ہے، بے شک لوگ کہیں یہ ختم ہونے والا ہے، سچ مچ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک دفعہ ختم بھی ہو جائے، تب بھی ہم ان بنیادوں پر یہ یقین رکھیں گے کہ یہیں سے وہ خیر پھوٹے گا، یہاں سے ہی اس نشت ثانیہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 100 سال تک کوئی کام فضول نہیں کرتا، اس کے پیچھے 100 سال کی محنت ہے، بلکہ 400 سال کی محنت ہے۔ اگر آپ حقیقت میں سمجھیں تو یہ مجدد الف ثانی سے یہ کام 2 قومی نظریے کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ علامہ اقبال سے ہوتا ہوا پاکستان کی صورت میں آ کے صحیح اس معنی میں جو ٹرانسفارم ہوا ہے، تو یہ سارے کی بساط لپٹ جائے گی بھائی۔ اس لیے کہ پرویز مشرف کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے دانشوروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے بڑی طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو اللہ کا 400 سال کا منصوبہ ناکام بنا دیں گے سارے مل کے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کب سیدھا ہونا ہے میں نہیں جانتا، ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون، امید ضرور ہے۔ کیسے سیدھا ہونا ہے؟ خوب مار کھا کے چمڑی اتار کے سیدھا کرے گا، یہ بھی نہیں جانتا، یا یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کوئی یعنی جسے کہتے ہیں کوئی اچھی قیادت عطا فرما دے گا، مخلص قیادت عطا فرما دے گا، یہ وقت بتائے گا کیا ہوگا۔ لیکن اجمالاً اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ جو اتنے اشارے ہیں یہ یہاں سے اس مثبت تبدیلی کی علامت ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے؟ بنی اسرائیل والا کے حالات کو دیکھتے رہیں کہ کس رخ پہ بہ رہے ہیں، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا یہ کہ جتنے حالات مشکل ہیں مایوس کن ہیں اس میں ہم امید کی جو ہے نا وہ شمع روشن کریں، اور اس لیے نہیں کہ کوئی جھوٹ بولیں، اس لیے کہ بتائیں صاف، اگر آنے والے دور میں بچے گا وہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے گا۔ خود پاکستان کی بچت اسی میں ہوگی، یہ ایٹمی طاقت سے بڑی طاقت ہے اللہ کی کتاب، جو اسے سہارا دے گی اور اسے مضبوط بنیادوں پر اکٹھا کرے گی، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو عصبیتوں کو ختم کرے گی، یہ وہ چیز ہے کہ جو پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی سب کو ایک لڑی میں پرو دے گی، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو اتحاد اور اتفاق اور الفت یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی صورت پیدا کرے گی۔ لہذا ہمارا کام اصل میں یہی سب سے بڑی قومی خدمت ہے، یہی سب سے بڑی ملی خدمت ہے، یہی سب سے بڑی دینی خدمت ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کو اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کی محنت کرنی چاہیے۔ باقی اگر آپ انتہا پسندی میں جا کے ری ایکشن میں آ کے اپنے ملک کا بیڑا خود ہی غرق کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کے دشمنوں کو ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ برے لوگ ہیں، میں نے آپ کے سامنے کہا اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اچھا نہیں کیا، سازشیں کرتے ہیں، آج بھی امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے فوج کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہندوؤں کے آگے آپ اپنا دفاع کر سکیں گے؟ ہندو فوج کے آگے کر سکیں گے؟ 25 کروڑ ادھر ہیں، 25 کروڑ یہ ہو گئے، سب کی گالی گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ فرق ہے اور اسے ملحوظ رکھیں، جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے آج تک ہندوستان آپ پر قبضہ نہیں کر سکا، آپ کو ملیامیٹ نہیں کر سکا،
اور جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے اسے دیکھ لیجیے. خبریں نہیں دے رہے یہ، غزہ کی خبریں دے دیں گے اور دنیا کی خبریں دے دیں گے، کشمیر کی خبریں نہیں دیتے، اور جو باقی بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی خبریں نہیں دے رہے ہیں. لیکن ایسا برا ہو رہا ہے کہ غزہ سے بھی زیادہ برا ہو رہا ہے. اور آگے جو ان کے ارادے ہیں، دعا کریں نہ جیتے یہ خبیث آدمی، لیکن اگر یہ جیت جاتا ہے تو انہوں نے تو مسلمانوں کے شہری حقوق تک سلب کر لینے، یعنی بالفاظ دیگر سٹیزن شپ کینسل کر دینی ہے. کوئی برابر شرابر نہیں، غلام بن کے رہنا ہے تو رہو، نہیں تو گاجر مولی کے لیے کی طرح کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہیں جو منصوبے پک رہے ہیں. تو اگر ہمارا دفاع نہ ہو تو کیسے بچیں گے؟ تو اس طرح کی کسی تخریبی ایکٹیویٹی میں بالکل شامل نہ ہو. تعمیری ایکٹیویٹی یہ ہے، ان سے ڈیٹیچ رہیں، ان کے وفادار بھی نہ بنیں، لیکن اللہ کی کتاب کے وفادار بنیں، اس سے جڑیں. یہ قوم کے اندر معتدبے لوگ تیار ہوں گے اس کتاب کے تھرو، تو وہ قیادت نصیب ہوگی کہ جو اس ملک کی نیا کو کنارے لگائے گی، اسے ترقی دے گی اور عروج دے گی. جو ویژنری ہوگی، جس کے اندر یہ یقین ہوگا کہ ہم اپنے اس ملک کو یعنی ان مشکل حالات سے نکال کر بام عروج تک ہی نہیں لے جا سکتے، پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بنا سکتے ہیں، روشنی کا مینارہ بنا سکتے ہیں، اس عدل کی جھلک دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ جس کی تڑپ میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، جس کی تلاش میں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اس کتاب میں ہے. تو یہ ہے، لیکن ہوگا یہ درجہ بدرجہ، جلدی نہ. جیسے حضور سے کہا گیا تھا قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، تو اسی طرح اس کام میں بھی جلدی نہیں، یہ درجہ بدرجہ ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو اب یہ دیوار سیدھی ہونے کے بعد اگلا دور ذوالقرنین کا دور ہے. سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اصحاب کہف سے. اختتام پذیر جا کے کہاں ہوا؟ ذوالقرنین کے دور پر. اس ذوالقرنینی دور کا آغاز انشاءاللہ ہوگا، لیکن ہوگا درجہ بدرجہ. آسماں سحر کے نور سے آئینہ پوش ضرور ہوگا، لیکن درجہ بدرجہ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہیں، جب ہم اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. بلکہ یہ کافر لوگ بجائے ماننے کے جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، اپنے ہاں کھتے بھرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا.